بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و صلات کے بعد جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سلسلے وار درس اسلامی اخلاق و آداب کے سلسلے میں چل رہا ہے اور اس کی کڑیاں اس سلسلے کی آپ کے سامنے ایک کے بعد دیگرے پیش کی جا رہی ہیں. اور جو موضوع آپ کے سامنے 2 ہفتے پہلے لایا گیا تھا طیب الکلام کے سلسلے میں، بہترین گفتگو، اچھی گفتگو، پاکیزہ گفتگو، میٹھی گفتگو کہ جس سے آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکیں، جس سے آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے، اسلامی اخلاق کو اپنے اس امت مسلمہ کے درمیان عام کرتے ہوئے غیر مسلموں تک بھی آپ اپنے دین کے اس خوبصورت پیغام اور بہترین اخلاق کا نمونہ پہنچا سکیں. اسی موضوع سے قریب ترین موضوع آج کا ہے انشاءاللہ. 2 پوائنٹ پہ گفتگو ہوگی آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی. وہ ہے، گفتگو کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یا آپ کی تعلیم کیا ہے کہ لوگوں سے ملاقات کس طرح کرنا، لوگوں سے پہلی ملاقات. اور کہتے ہیں پہلی ملاقات کا جو اثر ہوتا ہے، جو اٹریکشن ہوتا ہے، اس کا اثر تا دیر باقی رہتا ہے. تو ہمارے دین کے اندر اس کے تعلق سے کیا بات آئی ہے کہ ہم جب کسی سے ملاقات کریں تو ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے ملاقات کرنے کا. میرے بھائی اور دوستو، میں نے پچھلے درس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا اور آج پھر دہراتا ہوں بطور تذکیر کہ دیکھیے ہمارے دین کا کمال اور ہمارے دین کا جمال کہ جن نقطوں کی طرف، جن پوائنٹ کی طرف دوسرے ادیان میں آپ کو شاید اشارہ تک نہ ملے، ہمارے دین کے اندر باقاعدہ اس کی تعلیم موجود ہے. باقاعدہ اس کی تعلیم موجود ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان کس طرح سے اپنا اثر ڈال سکتے، کس طرح سے ان کے دلوں کو جیت سکتے، کس طرح سے آپ اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے ان کو اپنا گرویدہ بنا سکتے.
اور اس درس میں نے بتایا تھا اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اس احسان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے، نرم خو نہ ہوتے، آپ کے بہترین اخلاق نہ ہوتے، بلکہ اس کے برعکس آپ شدید ہوتے، سخت دل ہوتے، بد کلام ہوتے، تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کوئی آپ کے قریب نہیں آتا، کوئی آپ کے قریب نہیں آتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے درمیان عام کرنے کے لیے، اور اس کے لیے ضروری تھی یہ بات، ضروری تھا کہ لوگ آپ سے قریب ہوتے، لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اثر ہوتا کہ دوسروں کے دلوں کے اندر وہ اثر، وہ بات اترتی اور لوگ آپ کے گرویدہ بنتے، لوگ آپ کا قرب اختیار کرتے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ بہترین اخلاق دنیا کے اندر پھیلا کر کے عام کر کے چلے گئے، لیکن اب یہ ذمہ داری ہم امت مسلمہ پر، ہم مسلمانوں پر ہے کہ ہم اپنے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کریمانہ اخلاق پیدا کریں تاکہ ہم اسلام کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ آج دشمنان اسلام طرح طرح کی گندگیاں اچھال کر کے اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزام تراشتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اس پر زبان سے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کا اعتراف کر لیا ہے، ہمیں اعتراف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دنیا میں چند ایک ایسے اوباش قسم کے لوگ آتے ہیں اور پھر گندگیاں اچھال کر، اگر کہتے ہیں مثال دی جاتی ہے کہ اگر کوئی آسمان پر تھوکنا، سورج پر تھوکنا چاہے تو وہ تھوک سورج پر نہیں جاتا، واپس اس کے چہرے پہ آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف اتنا زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ دینے کی ضرورت جو ہے اور جس نقطے پر ہمیں یعنی توجہ مرکوز کرنا ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق اور یہ نمونے اپنے اندر پیدا کرنا، تاکہ ہم چلتے پھرتے اسلام کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، بہترین اخلاق کا، بہترین معاملات کا، بہترین گفتگو کا، بہترین اٹریکشن کے طریقے کا، کہ وہ لوگ خود دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے۔ تو اسی تعلق سے آج کے اس درس کا موضوع بھی ہے کہ جب آپ ملاقات کرتے ہیں تو آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں سے یا کسی سے بھی ملنے کا۔ اور اسلام میں سبحان اللہ اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ کس طرح سے بیان کیا گیا وہ دیکھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، اے مسلمانوں تم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو اس کو۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی معروف چیز کو، کسی بھلی بات کو، کسی نیکی کو، بھلے ہی وہ تمہاری نظروں میں چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو لیکن اس کو حقیر نہ سمجھو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، چاہے تمہاری نظر میں یہ ہو سکتا ہے نیکی چھوٹی ہو کہ بھئی ہم تو کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا، اس سے دین کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو ہمارے اپنے ذاتی اخلاق ہیں۔ نہیں، دین کے اندر یہ چیز داخل ہے، اور ہمارے جیسے میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ اسلام کا کمال اور اسلام کا جمال ہے کہ جن چیزوں کو دوسری جگہ بالکل اس کو اعتنا میں نہیں لایا گیا، شریعت نے اس کو بھرپور توجہ اس پر دی ہے اور اس کو یعنی لائق حقارت نہیں سمجھا ہے بلکہ لائق احترام سمجھا ہے، لائق اعتنا سمجھا ہے، اس پر توجہ دی ہے۔
وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، کیا اپنے بھائی سے جب ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملو، عبوس چہرہ یعنی بناتے ہوئے بسورتے ہوئے اس طرح سے نہ ملو کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی اس کے دل کے اندر آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے، نہیں، بلکہ اس طرح ملو کہ دیکھتے ہی وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے، بھلے ہی آپ کا دشمن، بھلے ہی آپ کا دشمن۔ اگر آپ کا دشمن آ رہا ہے، آپ کا ماتحت آ رہا ہے، آپ کا کوئی بھی کمپٹیٹو آ رہا ہے اور آپ اس سے ایسے انداز میں ملتے ہیں کہ جیسے آپ کے اس کے بیچ میں کوئی بات ہے ہی نہیں، تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ کیسا شخص ہے، اس کو تو میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں، اس کو تو میں اپنا کمپٹیٹر سمجھتا ہوں، اس کو تو میں یعنی اس کے مقابل سمجھتا ہوں اور اس کو میں ڈیفیٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، اس طرح ملاقات کر رہا ہے کہ میرا بھائی ہے، اس طرح ملاقات کر رہا ہے کہ میرا کوئی قریبی ہے، تو یہ کیسا شخص ہے؟ آپ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھے بغیر نہیں رہے گی، سمجھ گئے؟ تو ایک یہ پوائنٹ اب یہ دیکھنا ہے کہ سبحان اللہ یہ تو اسٹارٹنگ ہے، کوئی بندہ دور سے آپ کو آ رہا ہے، آپ کی طرف سے اس کو یہ حشاشت بشاشت نظر آ رہی ہے، قریب آیا تو آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی ہے، اس مسکراہٹ کا کیا اثر ہوگا؟ یہ مسکراہٹ آپ کی تمام حدیں پار کرتی ہوئی سیدھے اس کے دل پر اثر کرے گی اور اس کا دل آپ کے لیے کھل جائے گا، اس کا دل آپ کے لیے کھل جائے گا۔ اسی لیے علماء نفس نے مسکراہٹ کا، اسمائلنگ کا بہت ہی یعنی اس کی اہمیت دی ہے علم نفس کے اندر، علم نفس کے اندر، کہ اگر آپ کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہیں اور اس کے دل تک آپ اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں، اثر ڈالنا چاہتے ہیں، تو مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کریں، مسکراہٹ کے ساتھ اس کی باتوں کا جواب دیں، اور یہ مسکراہٹ نیچرل ہونی چاہیے، بناوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی قبل اس کے کہ میں گفتگو آگے بڑھاؤں، یہاں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ ہر چیز میں تو آج کل نفاق داخل ہو گئی ہے، دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے، حتیٰ کہ مسکراہٹیں بھی آج کل جھوٹی پیش کی جانے لگی ہیں۔ اور یقین سے بتاؤں میں آپ کو، یعنی میں نے بعض لوگوں کے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ کو محسوس کیا ہے، فیل کیا ہے، لیکن پتہ چل جاتا ہے بناوٹ والی مسکراہٹ اور جو مسکراہٹ دل سے دل جس کا اور دلی سعادت جس کا محرک ہوتی ہے، وہ مسکراہٹ ہی الگ ہوتی ہے، اس کے اندر بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اور یہاں جس حشاشت اور بشاشت کی بات کی جا رہی ہے شریعت کے اندر، یاد رکھیں شریعت میں، ہمارے دین اسلام کے اندر نفاق کا کوئی مقام نہیں ہے، نفاق کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دل میں کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو، آپ کے معاملات کچھ اور ہوں، آپ کے اخلاق بظاہر کچھ اور ہوں، نہیں، اسلام کے اندر دل اور زبان، آپ کے مسکراہٹ دل سے ہونی چاہیے، تب اس جو میں فوائد آگے جو بتانے جا رہا ہوں اور جو اہمیت اس کی شریعت نے دی ہے، وہ بناوٹی مسکراہٹ کی نہیں دی ہے، حقیقی مسکراہٹ کی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، انسان محسوس نہیں کرتا۔ ہم مولوی لوگوں کی باتوں سے عام طور پہ تو لوگ اکتا ہی جاتے ہیں بیچارے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم بار بار اس آیت کو پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں کہ لوگوں شاید کان گرم ہو جاتا ہو۔ اور اس آیت کے اندر کیا بات بیان کی گئی ہے کہ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب انسان یہاں پر کھڑا ہو کے سوچتا ہے
بھئی میری پوری زندگی عبادت کے لیے ہے تو کیا میں کماؤں نہیں؟ کیا میں شادی نہیں کروں؟ کیا میں بزنس نہیں کروں؟ کیا میں نوکری نہیں کروں؟ پورا ٹائم میں اللہ کی عبادت میں لگا دوں؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، آپ جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کی عظمت کے پیش نظر کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں پھر بھی اللہ کی عبادت میں ہیں، آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں پھر بھی اپنی اللہ کی عبادت میں ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں پھر بھی آپ اللہ کی عبادت میں ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے، اسلام کے قوانین، اسلام کے نظام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے، آپ کی صبح، آپ کی شام، آپ کا جاگنا، آپ کا سونا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے تو یاد رکھیں اور غور سے سن لیں اور اس بات پر یقین کر لیں کہ آپ کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم نوکری کر رہے ہیں یہ تو اللہ کی عبادت نہیں ہے، ہم بزنس کر رہے ہیں، ہم کھیتی کر رہے ہیں، ہم ہل چلا رہے ہیں، ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ سب چیزیں اللہ کی عبادت ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ آپ کے سارے کام، معمولات زندگی آپ کی شریعت کے مطابق ہوں۔ رات میں سوئیں تو دعا پڑھ کے اٹھیں تو دعا پڑھیں، 5 وقتہ نمازیں پڑھیں، اللہ کو ایک جانیں، اللہ کو ہی اپنا مأویٰ و ملجا سمجھیں، اللہ سے ہی اپنی مدد طلب کریں، اللہ سے ہی فریاد کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے کام کاج کریں۔ نوکری بھی کریں تو امانت داری سے، بزنس بھی کریں تو امانت داری سے، اور جو بھی آپ کا لین دین ہو ممنوع طریقہ سے پاک ہو، مباح طریقے آپ اختیار کرتے ہوں، تو آپ سن لیجئے اللہ کی یہ خوشخبری کہ یہ آپ کے سارے کام اللہ کی عبادت کے طور پر مانے جائیں گے میرے بھائی اور دوستو۔ اور اس کی میں ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آپ کو کہ آپ اپنے بیوی کو جو لقمہ کھلاتے ہیں وہ لقمہ بھی آپ کے حق میں صدقہ ہے، اور صدقہ عبادت نہیں ہے۔ اپنے بچے کی تعلیم پر جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ، وہ پیسہ آپ کے لیے اجر کا سبب بن رہا ہے، آپ اس کی دینی تربیت کر رہے ہیں، حتیٰ دنیاوی کیوں نہ ہو، دینی تربیت اگر آپ نہیں بھول رہے ہیں تو دنیاوی بھی تعلیم دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی عبادت ہے، کیونکہ آپ آگے اس کے لیے ایسے سامان فراہم کر رہے ہیں جس سے اس کی پاک دامنی ہو، جس سے وہ عفیف ہو، جس سے وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، گدا گری نہ کرے، اس کی عزت نفس مردہ نہ ہو۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر انسان شادی کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے باعث اجر ہے۔ تعجب ہو سکتا ہے ہم کو، آپ کو، صحابہ کرام نے بھی تعجب کیا تھا، صحابہ کرام نے بھی تعجب کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک ایسا سوال کر کے کہ اسی سوال کے اندر اس تعجب کا جواب موجود تھا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا رائے ہے تمہاری، اگر یہ شادی شدہ پاک دامن مرد اگر یہ زناکاری کا ارتکاب کرے تو کیا اس کو گناہ نہیں ملے گا؟ یہ بات سب کے سمجھ میں آ گئی، سب نے کہا ہاں یقیناً گناہ ملے گا۔ تو کہا اسی طرح جس طرح شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر، اللہ کی معصیت کرنے پر اس کو گناہ ملنے والا تھا، اسی طرح سے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے شادی کے حلال طریقے کو اختیار کرنے پر اس کو اجر سے نوازا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ تو آپ تو اتنے عظیم دین کے ماننے والے ہیں، تو یہ نہ سوچیں کہ ہمارا یہ شب و روز جو ہے وہ رائیگاں جا رہا ہے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، حج اور عمرہ کریں، صرف اتنا ہی مطلب نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ آپ اپنی پوری زندگی اپنے اللہ
اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں، آپ کی پوری زندگی اللہ کی عبادت سے تعبیر کی جائے گی اور آپ کو اجر ملے گا۔ اور اس کی دلیلیں یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ یہی اگر اتنی سی بات کو شریعت کے اندر نیکی کہا گیا کہ آپ کا بھائی آ رہا ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، صرف اس کو آپ خندہ پیشانی سے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ اس سے آپ ملاقات کر لو، یہ بھی آپ کے حق میں نیکی لکھی جائے گی، تو اس سے بڑی بات آپ کیا سمجھ سکتے ہیں اپنے دین کے سلسلے میں۔ اسی طرح سے فرمایا وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، قریب آتا ہے، آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں کھیل رہی ہیں، اور وہ بندہ کہتے ہیں علماء نفس نے کہا ہے یہ کتنا بھی پردہ ہو کسی شخص کے اور آپ کے درمیان، کتنا ہی دبیز پردہ ہو اور کسی بھی کوالٹی کا پردہ ہو، کسی نوعیت کا پردہ ہو، آپ کی مسکراہٹ ان تمام پردوں کو زائل کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، کوئی دروازہ کوئی پردہ آپ کے اور اس کے درمیان باقی نہیں رہتا ہے جب آپ اس کے سامنے مسکرا کر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، تمہارا مسکرا دینا اپنے بھائی کے چہرے میں، اور سبحان اللہ الفاظ پر غور کیجئے، اور علماء نفس اگرچہ ہمیں علماء نفس کی تصدیق اور اعتراف کی ضرورت نہیں ہے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، لیکن اس سے ذرا ان لوگوں کو تسلی ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا دین بغیر عقل کے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ علماء نفس جو سائیکولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑے عقل مند لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جیسے آپ کے جیسے وہ نہیں ہوتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ فی وجہ اخی کیوں کہا گیا، اپنے بھائی کے چہرے میں کیوں کہا گیا؟ میں مسکراؤں آپ لوگوں کے لیے، لیکن چہرہ اگر ادھر کر کے مسکراتا ہوں ادھر کر کے مسکراتا ہوں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا، ہم کو بھی مزہ نہیں آئے گا، آپ کو بھی مزہ نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں جب بندہ یہ ایک ریلیشن یا یہ کہیے کانٹیکٹ کا ایک طریقہ ہے کہ جب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہیں تو اس مسکراہٹ کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور جب آپ چہرہ دائیں اور بائیں کر کے مسکرائیں تو پھر وہ اس حدیث کے ضمن میں بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ صدقہ نہیں بنتا، کیونکہ وہ مؤثر مسکراہٹ نہیں ہے۔ جس مسکراہٹ کو شریعت نے طلب کیا ہے یہ وہ مسکراہٹ ہے جو آپ اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائیں، ان کے چہرے پہ مسکرائیں۔ تو تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، سبحان اللہ۔ صدقہ ہم عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟ جب تک بھائی جیب سے کچھ نکال کر کسی کو دیں گے نہیں جب تک صدقہ تو ہوگا نہیں۔ صدقہ تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی جھولی خالی کریں کچھ، تو اس لیے بہت سارے لوگوں کو یہ معاملہ دشوار ہو جاتا ہے، پیسہ نہیں نکلتا ہے جیب سے جلدی۔ شریعت نے ایسے لوگوں کا بھی انتظام کیا ہے جن کے جیب میں پیسہ ہے اور نکلتا بھی ہے، اور ایسے لوگوں کا بھی انتظام کیا ہے کہ جن کے جیب میں یا تو پیسہ ہے ہی نہیں یا اگر ہے تو نکلتا نہیں ہے، بھئی دوسرے طریقے سے بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ کتنی چیزوں میں صدقہ، یہاں بھی وہی بات ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، یہاں صدقہ ہو رہا ہے اور پیسہ کچھ بھی خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کون سا نسخہ ہے؟ یہ نبوی نسخہ ہے، سمجھ گئے؟ اب صدقہ آپ جتنا ہی کریں گے اتنا صدقے کا بیلنس آپ کا بڑھے گا نا۔ صدقے کا بیلنس بڑھانا ہے، مسکراتے رہیں زیادہ سے زیادہ، آپ کا بیلنس آٹومیٹک بڑھتا رہے گا۔ یہ بینک بیلنس جیسا معاملہ ہے اس کا۔ سلام کا معاملہ وہی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی پاکیزہ گفتگو، میٹھی گفتگو کرنے کا وہی معاملہ ہے، یعنی اچھے چہرے کے ساتھ، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا اسی دروازے سے آتا ہے، اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا اسی باب سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائی اور دوستو ایک مسلمان غیر شعوری طور پر نیکی کرتا جاتا ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھیں اور اپنے اندر پیدا کریں
کیا تھے آپ کے اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کا بیان ہے کہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو جب بھی آپ نے مجھے دیکھا یا جب بھی آپ مجھ سے الگ ہوئے، جدا ہوئے، پردے میں ہوئے، ہر حال میں ملتے تو بھی مسکراہٹ کے ساتھ اور رخصت ہوتے تب بھی مسکراہٹ کے ساتھ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے، آپ اتنے زور سے قہقہا لگا کر ہنسا نہیں کرتے تھے کہ آپ کے گلے کے اندر وہ کوا بولتے ہیں نا ہم لوگ، جو وہ کوا بھی کچھ لوگوں کا دکھائی دینے لگتا ہے، اتنا زور سے ہنستے، اور یعنی سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہاں ایک نوٹ کرنے کی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ مسکرانے کی ہے، قہقہا لگا کر زور سے ہنسنے کی سنت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا صاف کر دیا ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہنسی ہوتی تھی، آپ کبھی بھی گلا پھاڑ کر نہیں ہنستے تھے قہقہا لگا کر زور سے، بلکہ ہمیشہ آپ مسکرایا کرتے تھے۔ تو یہ میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے دیکھیں سبحان اللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق میں بھی کہ ہنسنے میں اور مسکرانے میں کیا فرق ہے، کہ آپ مسکراتے تو تھے پر قہقہا نہیں لگایا کرتے تھے۔ علماء نے بہت سارا فرق بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ چند چیزیں میں رکھنا چاہتا ہوں صرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باریکی کو دکھانے کے لیے۔ آپ انسان تھے، ہم ہنستے ہیں تو آپ بھی ہنس سکتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے نہیں تھے، مسکراتے تھے۔ تو یہ ہنسنے اور مسکرانے میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں مسکراہٹ جو ہے یہ ایک بندے کی ایک دائمی صفت ہوتی ہے، ہمیشہ آپ دیکھیں گے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، کبھی اس کا چہرہ آپ یعنی عبوس چہرہ نہیں دیکھیں گے، بگڑا ہوا چہرہ نہیں دیکھیں گے، جس کو مسکراہٹ کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو یہ قہقہا لگا کر ہنسی کی بات جو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کسی وجہ سے کوئی ہنسنے والی بات آ گئی یا اپنے دل میں کوئی ایسی بات پیدا ہو گئی، تو کہتے ہیں یہ ایک عارضی چیز ہوتی ہے، بندہ کتنے دیر تک ہنسے گا قہقہا لگا کر؟ آپ خود مسکراہٹ میں کوئی طاقت لگتی ہے، اور ہنسنے میں 5 منٹ آپ ہنستے رہیں آپ تھک جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دائمی صفت ہوتی ہے کسی انسان کی، جبکہ ہنسی جو ہے وہ ایک ٹمپریری اور عارضی چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز، دوسرا فرق ہے، کہتے ہیں مسکراہٹ جو ہے وہ بندے کے اندر جو داخلی سعادت ہوتی ہے، اس مسکراہٹ کے ذریعے وہ داخلی سعادت ظاہر ہوتی ہے، جبکہ ہنسی کسی باہر کے، آپ نے کوئی چٹکلا ایسا سن لیا کہ بھئی اس پر ہنسی آ گئی آپ کو، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی لطیفہ، کوئی بھی ایسی ہنسانے والی بات ہے۔ اور آج کل تو سبحان اللہ، اللہ ہدایت نصیب فرمائے سب کو، آج کل تو لوگ بولتے ہیں کہ ہم دنیا کے اس جھمیلے اور اس مطلب اسٹریس سے اتنا تنگ آ جاتے ہیں کہ ہم کو ہنسانے والی مجلسوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں، ٹی وی شو ہوتے ہیں ہنسانے والے، اس میں آپ دیکھیے لوگوں کو کیسا، یعنی ہنسنے کا کیسا بازار گرم رہتا ہے وہاں پر، کہ کوئی بھی محترم آدمی اس پروگرام کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو یہ فرق ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو داخلی انسان کے اندر دل ہمیشہ خوش رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے۔ کس کا دل مطمئن رہتا ہے؟ جس کا تعلق اپنے رب سے جتنا ہی گہرا ہوتا ہے وہ اتنا ہی مطمئن رہتا ہے۔ پیسہ نہیں رہے گا آپ کے پاس، آپ بہت بڑے بنگلے میں نہیں رہیں گے، محل میں نہیں رہیں گے، آپ ایک درخت کے سائے میں بھی سوئیں گے، ایک جھوپڑی میں بھی سوئیں گے، لیکن آپ کے دل کے اندر، آپ کے دل کا تعلق اگر اپنے خالق و مالک سے گہرا ہے تو وہ دل بڑا مطمئن رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
دل کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ نے۔ یہ دل کو خوشی اور سعادت کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی بہتر جان سکتا؟ اگر اس کو مال سے اطمینان ملنے والا ہوتا تو اللہ رب العالمین پورے قرآن میں کہیں تو ذکر کرتا کہ دلوں کو مال سے بھی سکون ملتا ہے۔ اگر شہرت سے سکون ملنے والا ہوتا تو اللہ پورے قرآن میں، اتنا بڑا قرآن ہے، کہیں تو ذکر کر دیتا کہ بندے کو شہرت سے سکون ملتا ہے۔ یہ مال اور شہرت سے جو سکون ملتا ہے میرے بھائی اور دوستو، سبحان اللہ، آپ جتنا بھی غور کریں، جتنی گہرائی میں جائیں گے اتنی موتیاں آپ کو ملیں گی۔ کہتے ہیں یہ جو مال سے سکون ملتا ہے، اگر کچھ لوگوں کو ملتا ہے تو وہ سکون بڑا عارضی اور تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر پیاس بڑھ جاتی ہے۔ شہرت کا بھی معاملہ وہی ہے۔ اس معیار پر آ گئے، اس مرحلے میں شہرت کے، اب آپ کو زیادہ دن اس میں سکون نہیں رہے گا۔ جب آپ پہنچے پہلے مرحلے میں تو آپ کو ہوگا ہاں ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے، لیکن وہاں پھر نہیں، تھوڑے دن کے بعد وہ سکون ختم ہو جائے گا۔ آپ پھر اس کے اوپر جانا چاہیں گے تاکہ اپنے سکون کی اس پیاس کو بجھائیں، اور اسی طرح آپ آگے جاتے جاتے یہ فلموں، آپ لوگ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہوں گے کہ فلم کے یہ جو کیا بولتے ہیں ان کو، ایکٹرز بولتے، اور کیا بولتے، ہیرو بولتے، ہیرو نے وہ کیا ہوتے وہ، اللہ رحم فرمائے۔ تو بہرحال ان کو دیکھتے ہیں خودکشی کر لیتے ہے نا، اور کسی مسجد کے مولوی کو خودکشی کرتے دیکھا ہے ابھی تک؟ اگرچہ میں سارے مولویوں کو نہیں، جس مولوی کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا وہی کو، اسی کو اطمینان حاصل ہوگا، لیکن انشاءاللہ ہمیں اللہ سے حسن ظن ہے کہ اللہ اس جماعت کو انشاءاللہ اپنی توفیق سے قرآن سے ان کا رشتہ، نبی کی سنت سے ان کا رشتہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں ان کی نسبت ضرور بہت زیادہ سکون رہتا ہے الحمدللہ۔ غریبی میں بھی رہتے ہیں تو بھی پرسکون رہتے ہیں۔ ان کے پاس نہ مال کی کمی ہوتی ہے اور نہ شہرت کی کمی ہوتی ہے۔ آپ کو خود ہی معلوم ہے کہ جو اس کو اسٹار بولنے لگتے ہیں لوگ، کہاں کا اسٹار؟ زمین کا نہیں، وہ اسٹار تو اوپر رہتا ہے، سبحان اللہ۔ وہاں اس اسٹیج پر جا کر خودکشی کر لیتا ہے۔ کیوں کرتا ہے خودکشی؟ اگر اس کا دل اتنا مطمئن تھا، خودکشی یاد رکھیں، مطمئن دل والا خودکشی نہیں کرتا ہے۔ ایک تو پریشان حال خودکشی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ یاد رکھیں کہ بزدل انسان خودکشی کرتا ہے، جس کو یہ جو اس کے دل کے اندر جو کھٹکنے والی باتیں ہیں، ان کھٹکنے والی باتوں پر وہ صبر نہیں کر پاتا ہے، تو کہتا ہے چلو اس سے چھٹکارا کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم زندگی ختم کر لیتے ہیں۔ اس کو نہیں معلوم کہ ابھی تو شروع نہیں ہوا ہے، شروع تو مرنے کے بعد ہونے والا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دراصل یہ مال کا اطمینان، مال سے اگر کچھ لوگوں کو اطمینان ہوتا بھی ہے تو یہ بڑا وقتی ہوتا ہے، اس کے بعد مزید کی ضرورت پڑتی ہے۔ شہرت کا بھی وہی معاملہ ہے، لیکن ذکر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو کہتے ہیں مسکراہٹ جو ہے وہ دل کے اطمینان سے، اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ دل آپ کا اگر سعید ہے، خوش ہے، باسعادت زندگی آپ کی گزر رہی ہے تو یہ مسکراہٹ، نیچرل مسکراہٹ آپ کے ہونٹوں پہ آئے گی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ مسکراہٹ کا اثر تا دیر باقی رہتا ہے، اور کہا اگر اسی جگہ ابھی چاہے مولوی صاحب یا آپ لوگوں میں سے کوئی اگر زور سے ہنسنا شروع کر دے تو ایک مرحلے کے لیے ہو سکتا ہے 1 منٹ، آدھا منٹ لوگ ذرا اس کو گوارا کر جائیں، لیکن اگر وہ ذرا لمبا ہوا تو وہ خود بھی اکتا جائے گا اور لوگ سن کر اکتا جائیں گے، سمجھ گئے؟ تو اور بھی چیزیں ہیں۔ ایک بہت اہم چیز ہے، کہتے ہیں یہ مسکراہٹ جو ہے نا، یہ بندے کے تواضع کی دلیل ہوتی ہے۔ اس کے دل کے اندر جو تواضع ہوتا ہے، اس کو کسی سے کبر نہیں، کسی سے غرور نہیں، نخوت نہیں، کسی پہ تکبر نہیں، ہمیشہ امیر کے لیے بھی مسکراتا ہے اور غریب کے لیے بھی مسکراتا ہے، دوست کے لیے بھی مسکراتا ہے، دشمن کے لیے بھی مسکراتا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ ہے یعنی چند، باقی اور علماء نے بہت سارے فروق بتائے ہیں کہ ہنسنے میں، قہقہہ والے ہنسی میں اور مسکراہٹ میں کتنا فرق ہے۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسکراہٹ کی سنت ہے، سمجھ گئے؟ ہمیں جس پر عمل کرنا ہے وہ مسکراہٹ کی سنت ہے، اپنے اندر نیچرل مسکراہٹ پیدا کرنا ہے، اسمائلنگ نیچرل ہونی چاہیے، دکھاوٹی والا میں نے جس بندے میں محسوس کیا، وہ کہتے ہیں نہیں کہ چہرے کو زبردستی اگر کسی کو ہاتھ پکڑ کر چہرہ اس کو ہنسنے جیسا بنا دیں تو اسی طرح اس کا چہرہ بنا، یعنی صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ زبردستی کی ہنسی ہے، اور یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سارا معاملہ سبحان اللہ انسان کا بدن، یہ میکینزم جو ہے نا بڑا عجیب و غریب میکینزم ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ میڈیکل والوں کو معلوم ہے، میں تھوڑا سا جانتا ہوں لیکن ابھی بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، عجیب و غریب میکینزم ہے۔ لوگوں نے دماغ اور دل کا تعلق کیا ہے یہی بتانے اور اسی کا پتہ لگانے میں عمریں کھپا دی اور صحیح پتہ نہیں لگا پائے، سمجھ گئے؟ کچھ چیزیں جو بظاہر ان کی مشینوں سے اور ان کے ریسرچ میں آ گیا ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا مضبوط رشتہ دل اور دماغ کے اندر رکھا ہے، اسی لیے ابھی جو ماڈرن ایجوکیشن یا جو ریسرچ ہے وہ کیا بولتے ہیں، پورے بدن کا مکھیا جو ہے وہ کیا ہے؟ دماغ۔ ماڈرن ریسرچ نے جو سائنس نے جو بتایا یہ دماغ ہے، لیکن آپ تعجب کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی کہ انسان کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا صحیح ہو جائے تو اس کے سارے عمل صحیح ہو جاتے ہیں، اگر وہ لوتھڑا فاسد ہو جائے تو اس کے سارے عمل فاسد ہو جاتے ہیں، اور آخر میں آپ نے فرمایا الا وہی القلب، اور یہ گوشت کا لوتھڑا جس کی وجہ سے پورا بدن یا تو نیک بنے گا یا فاسد بن جائے گا وہ دل ہے۔ کہتے ہیں آرڈر تو دماغ دیتا ہے، پھر یہ دل کا، تو یہ اس تعلق کو اسی بخیے کو لوگوں نے ادھیڑنا چاہا لیکن ادھیڑ نہیں پائے۔ بہرحال وہ اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جو نیچرل مسکراہٹ ہوتی ہے وہ بندے کے تواضع سے، ہنسنے والا تو ٹھٹھے اڑانے والے بھی ہنستے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ دوسروں کا مذاق اڑانے والے بھی ہنستے ہیں، اور وہ کہے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یعنی خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک چیز یہاں ایک میڈیکل کی اور باتیں میں یعنی مسکراہٹ کے فائدے میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ، کیونکہ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں آگے جا رہی ہے، اختصار کے ساتھ 10-15 فائدے میں نے نوٹ کیے ہیں انشاءاللہ وہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک بات جو ایک طرح سے یہ یعنی میڈیکل میں ہی آئے گا، کہتے ہیں انسان کے بدن جو بنے ہوئے ہیں وہ عضلات، وہ پٹھے ہیں، پٹھے مل کے یعنی ہڈی ہے اور گوشت ہے اور رگیں ہیں، ہے نا، اور ہمارے ہاتھ پر حرکت کیسے کرتے ہیں؟ انہیں پٹھوں سے حرکت کرتے ہیں، دماغ آرڈر دیتا ہے تو حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں چہرے کے اندر اس طرح کے مسلس جو ہیں نا وہ 80 تقریباً مسلس ہیں جن سے ہمارے چہرے کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس کی ڈیزائن بنتی ہے، سمجھ گئے؟ 80 مسلس ایسے ہیں۔ جب بندہ لائٹلی مسکراتا ہے تو کہتے ہیں مسکراہٹ کے لیے تقریباً 5 سے لے کر 13 مسلس یا یہ جو اعصاب جن کو ہم پٹھے بولتے ہیں اردو میں، یہ حرکت کرتے ہیں۔ کتنے؟ 5 سے لے کے 13۔ آپ کی مسکراہٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اسٹائل میں اور کتنے زیادہ مسکرا رہے ہیں۔ لیکن جب بندہ غصے میں آتا ہے اور چہرہ بسورتا ہے، بناتا ہے غضبناک چہرہ، تو کہتے ہیں اس کے ان 80 میں سے زیادہ تر مسلس کو کام کرنا پڑتا ہے اس وقت۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو بندہ زیادہ اپنی عمر کا زیادہ حصہ غصے میں گزارتا ہے اس کے چہرے پہ جھریاں جلدی پڑتی ہیں،
یہ میڈیکل کا فائدہ ہے. اسی لیے لکھنے والے نے، اور یعنی میں نے بھی اس کو وہ نوٹ کیا کہ جس کو اپنے چہرے کو بارونق رکھنا ہے، شاداب رکھنا ہے، تو اس کو مسکراہٹ کو لازم پکڑنا چاہیے. کہتے ہیں اس سے چہرے کی خوبصورتی بڑھتی ہے، رونق بڑھتی ہے. اور جو ہمیشہ غضبناک چہرہ لیے ہوئے رہتا ہے تو وہ جس وقت وہ غضبناک رہتا ہے اس وقت بھی اچھا نہیں لگتا ہے، اور جو اس کا اثر اس کے چہرے پہ دیر پا اثر پڑتا ہے وہ بھی غلط اثر ہوتا ہے. تو یہ اس لیے لکھنے والے نے کہا ہماری خواتین کو اگر اپنا چہرہ بارونق رکھنا ہے تو ان کو مسکراہٹ کو لازمی پکڑنا چاہیے، لیکن اجنبیوں کے سامنے نہیں، اپنے والدین کے سامنے، اپنے بھائی بہن کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، بیٹا بیٹی کے سامنے جو ان کے محارم ہیں ان کے سامنے. اور ویسے بھی مسکراہٹ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ہو. مسکرانے والے ویسے بھی اکیلے میں بھی مسکراتے رہتے ہیں. کہتے ہیں وہ کس کے لیے مسکراتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں وہ اپنے لیے مسکراتے ہیں، اپنے لیے مسکراتے ہیں. اور یہ ہے کہ ایک آدمی جو اسٹریس میں رہتا ہے، جو ٹینشن میں رہتا ہے، وہ تنہا بھی رہتا ہے تو مسکرا نہیں پاتا ہے. لیکن جس کے دل کے اندر سعادت ہوتی ہے، وہ جس کو ہم اپنی دیسی زبان میں کہتے ہیں مست رہتا ہے آدمی. اس کو زیادہ کوئی ٹینشن نہیں کسی بات کا. ٹینشن میں بھی ہے تو بھی مست ہے، تو بھی ٹینشن میں نہیں ہے. تو وہ بندہ ہمیشہ خود بھی مسکراتا رہتا ہے اور دوسروں کو بھی مسکرانے پہ مجبور کر دیتا ہے. اسی لیے لکھنے والے نے لکھا، کہا یہ ایک متعدی چیز ہے. متعدی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ متعدی بیماری تو سمجھتے ہیں جو منتقل ہوتی ہے نا. تو کہتے ہیں یہ مسکراہٹ کی عادت بھی متعدی ہوتی ہے. کیسے؟ اور یہ جو جتنے بھی فائدے مسکراہٹ کے ہیں، تبسم کے ہیں، یہ سبھی فائدے آپ دوسروں تک منتقل کر دیتے ہیں اور وہ پھر دوسروں تک منتقل کرتا ہے. کیسے؟ جب وہ آپ کو مسکراتا ہوا دیکھتا ہے تو بہت ہی دوسرے ٹائپ کا انسان ہوگا تو پھر آپ کے مسکراہٹ کے جواب میں نہیں مسکرائے گا، ورنہ ضرور مسکرائے گا. یعنی کیسے؟ وہ مسکرانا بھی نہیں چاہتا ہے، پھر بھی آپ کو دیکھ کر آپ کے جواب میں مسکراتا ہے. تو کہتے ہیں یہ دیکھ کر بھی یعنی ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہونے والی عادت ہے. آپ ہمیشہ خود مسکرانے رہنے والے ہیں، آپ کے ساتھی کے اندر ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ عادت منتقل ہو جائے اور وہ بھی مسکرانے کا عادی ہو جائے. تو بہت بڑی بات ہے بھائی. اب جتنے فائدے میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ سارے فائدے گویا کہ آپ نے اپنے اندر سے دوسروں تک منتقل کر دیا. اب کتنے فائدے ہیں؟ سب سے بڑا اور پہلا فائدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا؟ کیا فرمایا ہے؟ صدقہ. یہ چھوٹا فائدہ ہے، بغیر مال خرچ کیے ہوئے آپ کی طرف سے اللہ رب العالمین صدقہ، یہ ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے آپ کی مسکراہٹ کو صدقہ کر کے قبول کر لیا ہے. تو یہ سب سے بڑا فائدہ. جتنا مسکرائیں گے آپ کا یہ صدقے کا بیلنس، یہ گراف اتنا ہی اونچا ہوتا جائے گا. تو یہ سب سے پہلا فائدہ، چونکہ یہ فائدہ ہم کو حدیث سے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ فائدہ ملا ہے، اس لیے اس کا پہلا نمبر ہے. باقی اور کہتے ہیں کہ مسکراہٹ انسان کے صحت پر بہت ہی اثر ڈالتی ہے. کیسے صحت؟ اس کی نفسیات پر بھی، اور اس کے مسلس، اور جیسے میں نے چہرے کی مثال دے کے تفصیل سے بتایا وہ، اور اس کے بدن پر بھی، کیونکہ اس کے نفسیاتی جو یعنی پرابلم ہوتے ہیں ان کا اثر اس کے بدن کے دیگر اعضاء پر بھی پڑتا ہے. تو بندہ جب ریلیکس رہتا ہے، مسکراتا رہتا ہے اور یعنی ہمیشہ حشاش بشاش رہتا ہے تو اس سے اس کے جسمانی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے. تیسرا فائدہ کہتے ہیں کہ اس سے بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے. بلڈ پریشر کم ہوتا ہے.
خون کا دوران بڑھتا ہے، کیونکہ جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں تو تناؤ پیدا ہوتا ہے آپ کے بدن کے اندر، اور جب آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو تناؤ ختم ہو جاتا ہے، پھر خون کو موقع ملتا ہے رگوں میں دوڑنے کا زیادہ، سمجھ گئے؟ اسی طرح کہتے ہیں یہ ساری چیزیں مل کر کے بندے کے جسم کے اندر بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ابھی کورونا میں بہت آپ نے سنا ہوگا، کیا بولتے ہیں؟ امیونٹی پاور، ٹھیک ہے، یہ بڑھتا ہے، یعنی بدن کا دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے، بیماریوں سے لڑنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں اس کا دل کے فنکشن پر، دماغ کے فنکشن پر اور بدن کے فنکشن پر بھی بھرپور اثر پڑتا ہے۔ اور اسی سے میں نے وہ نوٹ نہیں کیا، لیکن دوران مطالعہ میں نے دیکھا کہ علماء نے لکھا ہے، علماء سے مراد علماء شریعت ہی صرف نہیں، سائنٹسٹ اور علماء جو نفسیات ہیں، کہ اس سے پروڈکشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے، پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب بندہ خوش و خرم رہتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں بھی ڈھنگ سے اور تیزی سے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جب بھائی دماغ چاقو چوبند ہے، بدن چاقو چوبند ہے، ہر چیز سے کوئی وہ نہیں، تو پروڈکشن یقیناً زیادہ ہوگا۔ اسی طرح سے دل کے اندر تو، نفس کے اندر تو اطمینان پیدا ہی کرتا ہے، چہرے کے خوبصورتی کو، رونق کو بڑھاتا ہی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے نا، جب بندہ ہمیشہ یعنی مسکرانے کی عادت والا ہوتا ہے، ٹینشن سے دور رہتا ہے، یا یعنی فطری طور پر اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے، تو اس کے دل کی دھڑکن بھی معتدل ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے، بہت ہائی نہیں اور بہت نیچے بھی نہیں۔ آج کل آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ سبحان اللہ آج کل کتنی بیماریاں ہم سب یعنی اس کے گھیرے میں ہیں۔ ابھی شوگر کتنی عام چیز ہے، اور زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے میری عمر 10-15 سال کی، یعنی 30-35 سال 40 سال بمشکل، ہمارے پورے علاقے میں صرف ایک بندے کو میں نے سنا کہ فلاں کو شوگر ہے، جو کہ کافی بوڑھے تھے، اس ٹائم کافی بوڑھے تھے اور بڑے زمیندار آدمی تھے، اور یعنی ایک طرح سے معاشرتی یا سماجی سرگرمیاں بھی ان کی تھیں، تو ایسے لوگوں کو تھوڑا ہوتا ہے۔ اور وہ بھی کیسے پتہ چلا؟ ان کو کوئی زخم آیا بدن کے اندر، تو وہ مندمل ہونے میں ٹائم لگ رہا تھا، تو پتہ چلا کہ شوگر کی وجہ سے دیر میں یہ زخم بھرے گا۔ پورے علاقے میں، میری یادداشت کے مطابق پورے علاقے میں آج 15 سال کے بچے کو، 10 سال کے بچے کو، 20 سال کے بچے کو، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا پورا ریزن یہی ہے کہ آدمی ہمیشہ ٹینشن اور اسٹریس میں رہتا ہے، نہیں، اور بھی اسباب ہیں اس کے، ہمارے یعنی کھانے کے نظام کا سسٹم ہے، سونے جاگنے کے نظام کا سسٹم ہے، ہماری پوری زندگی، خاص طور پہ شہروں کی زندگی، اور بطور خاص ابھی ہم جن شہروں میں، جن کو بڑے شہر بولتے ہیں، جن شہروں کی خصوصیت میں یہ آتا ہے کہ یہ شہر تو سوتا ہی نہیں ہے 24 گھنٹہ، یہ بھی خوبی مانی جاتی ہے شہر کی، جبکہ یہ خوبی نہیں ہے۔ کہتے فلاں شہر، یعنی دنیا میں چند شہر ایسے ہیں انگلی کے گنے جانے والے ایک طرح سے، کیونکہ جو ہے یعنی کہتے ہیں کہ وہاں وہ شہر سوتا نہیں ہے، انہی میں سے ایک بمبئی بھی ہے، صحیح ہے، زندگی ہمیشہ دوڑتی رہتی ہے، لیکن اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے بندے کے اس کے اوپر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، ان ساری چیزوں، جو بیماریاں بہت ساری ہے، آپ سب کو معلوم ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ایک پرہیزی علاج ہے،
یعنی بیماری ہونے پر بھی ایک طرح سے یہ اگر ہے بندہ کسی اور وجہ سے ہے، یعنی ایک مثال کے طور پر ایک بندے کو کسی اور سبب کے، صرف اس کے یعنی ٹینشن میں رہنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ کوئی غذائی سسٹم ہے مثال کے طور پر، اس کی وجہ سے اس کو ہو گیا، یہ بیماری ہو گئی یا کچھ، تو ایک جو اگر نیچرل خوش رہنے والا بندہ ہے وہ جتنا متاثر ہوگا اس سے، دوسرا بندہ جو ہمیشہ ٹینشن میں رہنے والا ہے وہ خارجی سبب سے زیادہ متاثر ہوگا، سمجھ گئے؟ اور یہ سبھی مرحلے کے اندر، بیماری سے پہلے بھی اور بیماری کے بعد بھی۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جو بندہ قلق اور اضطراب، بے چینی کا جو شکار ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ ریلیکس رہنے والے اور ہمیشہ مسکراتے رہنے والے بندے کم سے کم اس بیماری سے تو محفوظ رہتے ہیں، اس بیماری سے تو محفوظ رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اب اس بیماری کا ایک جو نتیجہ ہوتا ہے، رزلٹ ہوتا ہے، ہمیشہ آدمی اسٹریس میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، ہمیشہ بے چینی میں رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ نیند اڑ جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو بندہ ریلیکس رہتا ہے اس کو، ہمارا ماشاءاللہ یہاں پہ ملیالم ساتھی تھا شیخ عبید، سبھی تقریباً یہ آدھے لوگ جانتے ہوں گے، اس کو ہم لوگ اگر گاڑی میں بٹھا کے کہیں درس کے لیے جا رہے ہوتے، ادھر گاڑی میں بیٹھے تھوڑا ٹیک لگائے، 3 منٹ نہیں لگتا خراٹے کی آواز سننا شروع ہو جاتے، کہتے بھائی واللہ رشک آتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور جب یعنی نیند آئی اس کو تو پھر بس ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے ایک خلاصے کے طور پر جو علماء نے بات کہی ہے تبسم کے فائدے کے طور پر، کہتے ہیں یہ آپ کو اپنی اس دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی میں کامیابی کی چابی ہے، ایک طرح سے سمجھ لیجئے۔ ہر دروازہ آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا دروازہ اس سے کھلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ابھی یعنی دنیا والوں نے جو اور مثال دی کہ آپ کسی جگہ انٹرویو دینے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر انٹرویو دینے جا رہے ہیں، اب اس انٹرویو میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے جتنا اہم پوسٹ ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ لوگ انٹرویو لینے کے لیے بیٹھتے ہیں، کہ نہیں ہے؟ چھوٹی سی کمپنی ایک دکان میں کام کرنا ہے تو مالک بلا کے ہاں یہ کام کر پاؤ گے، اٹھا لو گے، دھر لو گے، کر دیتا ہو، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے انڈیا میں دیکھیں IAS کی اس میں انٹرویو میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ کم سے کم 4-5 رہتے ہیں، کم سے کم 4-5 رہتے ہیں۔ اس میں سائیکولوجسٹ بھی رہتے ہیں، یاد رکھیں آپ، وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کمرے میں داخل ہوا ہے تو اس کی سائیکولوجی کیسی ہے، ٹینشن میں ہے، ریلیکس ہے، اسمائلنگ سے آ رہا ہے، یا چہرہ بالکل اپنی کیفیت لیے ہوئے ہے، تو یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں۔ جب بندہ کیوں مثال کے طور پر IAS کا امتحان ہمارے یہاں، اگر میں انڈیا کے بارے میں ہی کچھ بتا سکتا ہوں، IAS ہونے کے بعد بندہ کیا بنتا ہے؟ DM بنتا ہے، اور جو ہے یہ ذمہ داری کہ معمولی ذمہ داری ہے، یعنی ایک ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو گورن کرنا ہے، ایک ڈسٹرکٹ کے پورے لوگوں کو آپ کو ان کے اوپر حکومت کرنا ہے، ان کو چلانا ہے، اس میں چھوٹے پرابلم سے لے کے بڑے پرابلم تک۔ اب اگر آپ ٹینشن والے ہیں تو پھر وہ کیسے اتنے لوگوں کا آپ مسئلہ حل کریں گے؟ بعض لوگ تو باقاعدہ پوچھتے بھی ہیں، اگر آپ کو DM بنا دیا گیا اور ہندو مسلم رائٹ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ دیکھنا ہے ریئیکشن کہ اس کے اندر کتنا ملکہ ہے چیزوں کو یعنی ٹیکل کرنے کا، چیزوں کو ترتیب دینے کا یا منظم کرنے کا، کتنی صلاحیت ہے اس کے اندر، ادارہ کتنا ہے، ایڈمنسٹریشن کتنا ہے اس کے اندر، یہ پاور۔ تو یہ ساری چیزیں کہتے ہیں کہاں سے آتی ہیں؟ جب بندہ ریلیکس رہتا ہے، اس کا دماغ بھی کام کرتا ہے، دل بھی کام کرتا ہے کہ نہیں ہے، عقل، تب جا کر تو کہتے ہیں یہ اچھا۔ باقی آخرت کا معاملہ آپ سن ہی چکے ہیں، اس کائنات کے سب سے کامیاب انسان کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اعتراف کرے نہ کرے، کوئی اعتراف
کس فیلڈ کی بات لیں گے آپ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فیلڈ کے اندر وہ کامیاب پوزیشن والے نہیں تھے؟ ہر فیلڈ میں آپ نے کامیاب پوزیشن حاصل کی ہے، اور آخرت میں بھی سید ولد آدم، سمجھ گئے؟ ان کی یہ عادت ہے، ان کے یہ اخلاق ہیں، ان کی یہ تعلیم ہے ہمارے لیے. تو جو بندہ اس تعلیم کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کرے گا وہ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا. تو یہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت ہر دونوں زندگیوں کی کامیابی کا بہت اہم نسخہ ہے، بہت اہم راستہ اور ذریعہ ہے. عروہ ابن زبیر سے یہ مقولہ منقول ہے، اور انہوں نے کہا اخبرت، مجھے خبر دیا گیا کہ لقمان حکیم کی حکمت کی باتوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی. کیا بات ہے؟ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو، جہاں بہت ساری نصیحت کی اور قرآن میں موجود ہے، آپ نے دیکھا ہے، نوٹ کیا، انہیں میں سے یہ کیا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لیکن وجہک بسطن، تمہارا چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش رہنا چاہیے، کھلا ہوا رہنا چاہیے، مرجھایا ہوا نہیں رہنا چاہیے، غضبناک چہرہ نہیں چاہیے. وَلْتَكُنْ كَلِمَتُكَ طَيِّبَةٌ، اور تمہاری بات میٹھی اور پاکیزہ ہونی چاہیے. نتیجہ کیا ملے گا تم کو؟ لوگوں کے نزدیک تمہاری یہ دونوں خصلتیں اس بات سے زیادہ محبوب ہوں گی کہ تم ان کو کچھ مال و جائیداد عطا کرو. یعنی کسی کو آپ، لیکن آج شاید اس کی قیمت نہیں ہے میرے، کسی کو آپ صرف اس کے سامنے مسکرائیں اور اس سے اچھی بات کریں، کسی کو 1000 ریال دیں تو کیا کرے گا وہ؟ کس کی اہمیت ہوگی آج کل؟ جس کو آپ نے 1000 ریال دیا وہ سمجھے گا یہ آدمی زیادہ اچھا ہے. جس کو آپ مسکراتے رہیں گے، مسکراتے رہو، تمہارا کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی مطلب ہوگا تبھی مسکرا رہے ہوگے، یا میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو اس لیے ہمارے شر سے بچنے کے لیے مسکرا رہے ہو. آج کل تو معنی ہی بدل دیے گئے ہیں نا، ہر چیز کے معنی بدل دیے گئے، تو یہاں بھی معنی بدل گیا ہے. لیکن ہمیں ان معنوں سے، ان نئے معنوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. دراصل ہمیں اپنے دین کو سمجھنا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے، اور دنیا والوں نے اگر یہ مفاہیم بدل لیے ہیں تو ہم کو ان کی طرف نظر بھی نہیں ڈالنا ہے. ہم کو ہماری نظر ہمارے اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنی آخرت کی زندگی پر ہونی چاہیے. ایک حدیث میں، وہ حدیث اگرچہ کتب ستہ میں نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ابو یعلا نے روایت کی ہے، اور امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں روایت کی ہے. امام البانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یعنی حسن لغیر ہی ہے، یعنی قابل عمل ہے، کر سکتے. کیا ہے اس میں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم لوگوں کو، سارے لوگوں کو مال تو نہیں دے سکتے، ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے بہت مال چاہیے نا سارے لوگوں کو مال دینے کے لیے. تو کیا ہونا چاہیے پھر؟ مال تو نہیں ہے سارے لوگوں کو دینے کے لیے، تو ان کو اپنا حشاش چہرہ دے دو، اپنی بہترین گفتگو دے دو، بہترین اخلاق دے دو، راضی ہو جائیں گے. سمجھ گئے؟ اور سبحان اللہ چند باتیں اور یعنی لوگوں کے اقوال، حکماء کے اقوال کے تعلق سے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ٹائم ہمارے یعنی جو سلیبس کا ٹائم ہے اس سے زیادہ ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کما حقہ عمل کرنے والے بن جائیں. رب العالمین ہمیں ہماری زندگی کے اندر راحت عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے، اس دنیا کے بعد، مرنے کے بعد بھی آخرت کے اندر پروردگار ہمیں جنت سے نوازے، اپنی نعمتوں سے ہمیں بہرور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.